کیا خوب فرمایا گیا ہے، پریشان ہو تو استغفار کر لو، مال دولت چاہتے ہو تو بھی استغفار کر لو، رزق میں کمی ہے تو بھی استغفار کر لو، اور پریشانیوں سے پریشان ہو، اتنی زیادہ پریشانی ہے تو اس پریشانی کی سولیوشن کے لیے استغفار کر لو، صحت خراب ہے استغفار کر لو، رزق میں تنگی ہے استغفار کر لو۔ اتنی پیاری بات فرمائی گئی ہے، لیکن ہم لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ہم لوگوں کو استغفار کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ ہم تو دوسرے وظائف کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں بالکل انسٹنٹ سولیوشن دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے رزق کی تنگی، ہر پریشانی کو بھی دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، ہم لوگ گناہوں کی معافی مانگنے میں کنجوسی کر رہے ہیں، اس لیے شاید ہم لوگ پریشان ہیں۔ میں آپ لوگ کو ایک بات بتاتی ہوں، اگر کہ استغفار ہم اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیں اور اس کو اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں تو ہمیں اتنے زیادہ بینیفٹس، اتنے زیادہ نتائج دیکھنے کو ملیں گے، ہماری جو لائف ہے بالکل ہی چینج ہو جائے گی۔ زندگی میں جو بھی لوگ استغفار کی پابندی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں معمول بنا لیا، وہ استغفار کے بغیر اپنی زندگی گزار نہیں پاتے۔ یقین مانیے ان کے پاس اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی ہیں، پیسہ، صحت، تندرستی، ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے ملنا انہیں شروع ہو جاتی ہے، اور ہر چیز میں برکت ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ مال دولت میں برکت، پیسہ برسنے لگتا ہے، بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں، نجات مل جاتی ہے، ہاتھوں سے اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے، حادثاتوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ استغفار کرو۔ جو لوگ استغفار کرتے ہیں انہیں بینیفٹس اگر نہیں مل پا رہے تو وہ دیکھیں کہ ہم ایسا کہاں پر جو ہے غلطی کر رہے ہیں، ہم کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نوٹ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صرف زبانی معافی مانگ رہے ہیں یا ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ چلتے پھرتے بھی استغفار کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دیتی ہوں، کچھ جو تھوڑا سا وقت ہے آپ یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں، اپنے گناہوں کو، جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے، بالکل سچے دل سے بیٹھ کر ہم ان گناہوں کی معافی مانگیں۔ 5 منٹ کا بھی اگر ہم ڈیلی روٹین بنا لیں گے، چلتے پھرتے استغفار کر سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے استغفار کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک چھوٹا سا جو وقت ہے وہ 5 منٹ کا بھی وقت اگر آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، بخش طلب کر اپنے دل سے اگر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، جو گناہ ہو چکے ہیں یا گناہ ہو رہے ہیں، اور آپ اس کو ندامت محسوس کرتے ہوئے، شرمندگی محسوس کرتے ہوئے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو دیکھنا پھر آپ سے کیسے رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ ہزاروں بار پڑھ لیں، آپ لاکھوں بار پڑھ لیں، لیکن اگر آپ دل سے ندامت نہیں کریں گے تو آپ کا استغفار قبول نہیں ہو رہا۔ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں ہم 10 سالوں سے ہم استغفار کر رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے نہیں کر رہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر 2-3 منٹ بھی، آپ اگر بہت کم ہوتے ہیں 2-3 منٹ تو ہم یوں ہی نکال دیتے ہیں موبائل پر اسکرولنگ کرتے ہوئے، 2-3 منٹ بھی آپ اگر ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ میں سچے دل سے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور اس میں یہ بھی نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے یہ چاہیے وہ چاہیے، کچھ نہیں، آپ صرف 2-3 منٹ کہیں اللہ تعالیٰ میں سچ مچ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو دیکھنا آپ کی ساری مشکلیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جتنی بھی مشکلات ہیں وہ سب آسانی میں بدلنے لگیں گی، آپ جتنے بھی پریشانی میں ہوں آپ پریشانیوں سے باہر نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں سے باہر نکال دیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں، سب کچھ آپ کی زندگی میں آسان ہو جائے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین طریقہ بتاتی ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو، اگر میں کچھ ریسرچ کر کے کچھ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، وہ بہت سارے لوگ ہیں اس پر بھی ویڈیو بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ استغفر اللہ پہ بھی ویڈیو بناتے ہیں، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ جو اپنے میریکل اسٹوریز شیئر کرتے ہیں وہ بھی استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے میریکل اسٹوریز دیکھی ہوتی ہیں، تو آپ ان پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ میریکل اسٹوری میں جیسے لوگوں، آپ دوسرے جو چینلز ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں، وہ بھی بہت ریسرچ کر کے بتاتے ہیں،
تو آپ لوگ ان کے ویڈیوز دیکھ کر بھی عمل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہی ویڈیوز، میں نے جو طریقہ بتایا آپ اسی پہ عمل کریں. دیکھیں طریقہ تو کسی کا بھی آپ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں. آپ کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. طریقہ کسی بھی طریقہ کا ہو توبہ کرنے کا، آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. آپ بس یہ سوچ کر استغفر اللہ کریں. بہت سارے لوگ کامنٹ کرتے ہیں، ہم نے دوسری ویڈیوز دیکھی تھی، ہم اس میں 10,000 بار بتایا، 15,000 بار بتایا، تو ہم وہ کریں یا یہ کریں. تو آپ کو بالکل بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو طریقہ سمجھ میں آتا ہے آپ وہ اسٹارٹ کر دیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بنانا ہے، یا آپ کو کسی یوٹیوبر سے آپ کو دعائیں قبول کروانی ہے، ایسا نہیں ہے نا. آپ کی دعائیں قبول کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. تو آپ کوئی بھی طریقہ اپنی زندگی میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی، آپ اس کو بھی سن کر آپ کوشش کر کے دیکھیں اس میں بھی. اور اگر آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ کر وہ استغفر اللہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی انشاءاللہ. بہترین وقت پر استغفر اللہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ اس وقت استغفر اللہ کریں. آپ کو میں ایک سب سے بہترین طریقہ جو وقت بتا رہی ہوں، 2 وقت آپ کو میں بتا رہی ہوں. ایک عصر سے جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر بولا جاتا ہے کہ اس ٹائم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص کر جمعے کے دن کا بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک وہ ٹائم ہے جس ٹائم آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی. اس ٹائم جو ہے عبادت کرنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ آتا ہے. عصر سے جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا عبادت میں دل لگتا ہے. آپ اس ٹائم کر لیں یا آپ تہجد کے بعد استغفر اللہ کر لیں. یہ 2 ٹائم جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسے ٹائم ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 1200 مرتبہ استغفر اللہ کرنا ہے. آپ اس کو ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں. اور ہاں تھوڑی سی پرابلم ہوگی، آپ کو تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوں گے. آپ کو تہجد میں اگر اٹھنا ہے تو آپ کو سردی بھی لگے گی، ٹھنڈ بھی ہوگی، آپ کی نیند کا بھی مسئلہ ہوگا. اور اگر آپ کو عصر سے مغرب کے بیچ کرنا ہے تو جو بوائز یا گرلز جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا مسئلہ آئے گا. اب جو گھر میں رہتے ہیں وہ ان کے لیے شاید آسان ہو جائے، ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. لڑکیاں جو ہوتی ہیں گھر میں رہتی ہیں، کام کرتی ہیں، تو آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں. آپ تہجد کا ٹائم بھی چن لیں، یا آپ جو ہے اس کا عصر کا ٹائم چن لیں، یا آپ 1200 کو ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں کہ آدھا اس ٹائم پڑھ لیا، آدھا اس ٹائم پڑھ لیا. تو آپ جو ہے 1200 بار استغفر اللہ کریں. آپ کو اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں. اور تہجد کے وقت جو اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتا ہے، اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. آپ کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. اور میں تہجد کا وقت اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اگر تھوڑا سا فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھیں گے تو آپ کی جو فجر ہے وہ بھی ہو جائے گی، اور آپ کا جو تہجد کا وقت ہے اس ٹائم بھی ہو جائے گا آپ کا. تو جو تہجد کے وقت دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کو ایکسٹرا جو وہ ثواب ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا. اور وہ جو وقت ہوتا ہے نا اس ٹائم آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات یہ ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے اس ٹائم. آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا. ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو 1200 مرتبہ استغفر اللہ کرنا ہے، پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے. جو آپ کے دماغ میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کریں. اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے. اگر نہیں بھی ہوئے تو دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم جو ہے آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے، اور آپ کی جو زندگی مشکلوں سے گزر رہی ہے وہ آسانی میں بدل جائیں گی. اور یہ ایک بہترین وقت ہے جس ٹائم اگر آپ اٹھ کر دعائیں کریں گے، استغفار پڑھیں گے، تو آپ کی جو زندگی ہے وہ پوری پلٹ جائے گی. آپ لوگ خود آ کر بتائیں گے کہ آپ نے کیسے بینیفٹس دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور آپ لوگوں کو استغفر اللہ پڑھنے کے لیے آپ بولیں گے. جب میں نے بھی استغفر اللہ پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا تو مطلب اتنے زیادہ بینیفٹس نہیں معلوم تھے. ریسرچ میں نے بہت زیادہ استغفر اللہ کے بارے میں کی، بہت ویڈیوز دیکھیں. تو میں نے بھی لوگوں کو خود سے، اگر وہ کوئی بول رہے ہیں ہم پریشان ہیں تو استغفار پڑھو، کوئی بھی کچھ بھی بولتا ہے استغفار پڑھو، سب کو میں نے استغفر اللہ ہی بتانا شروع کر دیا. اور استغفر اللہ پڑھنے سے بہت سارے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنی میڈیکل اسٹوریز بتائی ہیں کہ ہم نے استغفر اللہ پڑھا تو ہمارے ایسے ایسے مسئلے حل ہو گئے.
تو آپ لوگ بھی کریں، آپ کی زندگی جو ہے وہ پوری طریقے سے پلٹ جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ گناہوں کی معافی پہلے طلب کریں اللہ تعالیٰ سے۔ 2 سے 3 منٹ کا آپ روٹین بھی بنا لیں گے، اگر آپ تہجد کے ٹائم پر نہیں اٹھ کے پڑھ سکتے، آپ کوئی بھی ٹائم کا آپ 10 منٹ کا استغفر اللہ کا یہ ذکر کر لیں گے، لیکن آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کریں گے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ آپ 1 سال کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ آپ لوگ خود اپنی میڈیکل اسٹوریز شیئر کریں گے انشاءاللہ۔